السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 20 تک کی تلاوت پیش کیا۔ ان آیات کی ترجمانی اور تفسیر میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں کیا بات ہے۔ منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ گزشتہ الحمدللہ ہوا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو رسول کی بات کو جھٹلاتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنا بھیانک انجام ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسولوں کو اگر ایسا جواب دیں گے تو ان کا انجام اتنا شدید ہوگا۔ اب اس کی بات کی آیتیں آیت نمبر 18 سے 20 تک کی ہم نے تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے کہ اب جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، انکار کیا، حق کو چھپایا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے یہ بات کو سمجھا رہا ہے۔ جن لوگوں نے تفسیر ہے جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نمک حرامی، بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی اور سرکشی کی روش اختیار کی اور اطاعت اور بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان کا پورا کارنامہ حیات اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل آخر کار ایسا لا حاصل اور بے معنی ثابت ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر تھا جو اکٹھا ہو کر مدت دراز میں بڑا بھاری ٹیلا سا بن گیا تھا، مگر صرف ایک ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑایا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے، راکھ کی ڈھیر کی مثال دے رہا ہے کہ ان لوگوں کی، ان کفر انکار کرنے والوں کی اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ اس شکل میں دیا۔
ان کی نظر فریب تہذیب، ان کا شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، ان کی زبردست سلطنتیں، ان کی عالیشان یونیورسٹیاں، ان کے علوم، فنون اور ادب لطیف و کثیف کے ذخیرے، حتیٰ کہ ان کی عبادتیں اور ان کی ظاہری نیکیاں اور ان کے بڑے بڑے خیراتی اور رفاہی کارنامے بھی جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں، سب کے سب آخرکار راکھ کا ایک ڈھیر ہی ثابت ہوں گے، جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی، اور عالم آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہ رہے گا کہ اسے اللہ کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پا سکے۔ یہ ہے وہ انجام ان انکار کرنے والوں کا اور ان کے اعمال کا راکھ کے ڈھیر کی مانند ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے تو ہی جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق، اس کی تائید، اس کے فضل، اس کی رحمت کی وجہ سے ہوں گے۔ ایسے ہی ہم اس میں یہ نہ رہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل اچھا کر رہے ہیں اور اللہ اسے ہر دے گئے۔ امید ہم رکھیں، امید جو ہے ہم کو رکھنی ہی چاہیے، لیکن ہمارے اندر یہ خوف بھی رہے کہ خدا نہ خواستہ اگر معاملہ ہوا کہ اللہ نے اگر ان کو راکھ کے ڈھیر کی مانند اڑا دیا تو پھر وہ تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ اب جو غیر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا، آخرت میں نہیں ملتا۔ اور جو ایمان اور عمل صالح ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے انسان جو ہے اسے اس نشانی سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے اور جو ہے اللہ پر ایمان لائے۔ تو یہ دراصل دلیل ہے اس دعوے کی جو اوپر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین اور آسمان کا عظیم الشان کارخانہ تخلیق حق پر قائم ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ اب جیسا اس کا علم ہمارے پاس ہوگا آسمان اور زمین کا، ویسے ہمارے سامنے اس کے حقائق اور نشانیاں آتے جائیں گے۔ جتنا ہمارا علم اس تعلق سے کم ہوگا اتنا ہی جو ہے پھر ہمارا اس کے بارے میں ہم جانکاری بھی کم ہوگی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا ہم ادراک نہیں کر سکیں گے۔ جتنا علم زیادہ ہوگا، گہرا ہوگا، وسیع ہوگا، اتنا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں گے، محسوس کر سکیں گے، پھر اپنے ایمان اور عمل صالح کو جو ہے بڑھا سکیں گے۔ یہاں جو چیز حقیقت اور واقعیت پر مبنی نہ ہو بلکہ محض ایک بے اصل قیاس اور گمان پر جس کی بنا رکھ دی گئی ہو، اسے کوئی پائیداری نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے قرار ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے اعتماد پر کام کرنے والا کبھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پانی پر نقش بنائے، پانی پر ڈرائنگ کرائے، ڈیزائن بنائے اور ریت پر قصر محل تعمیر کرے، وہ اگر یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہے گا اور اس کا قصر کھڑا رہے گا تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کتنی آسان سی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ پانی کی یہ حقیقت نہیں ہے
کہ وہ نقش قبول کرے، اور ریت کی حقیقت نہیں کہ وہ عمارتوں کے لیے مضبوط بنیاد بن سکے۔ لہٰذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کی بنیاد رکھے، اسے ناکام ہونا ہی چاہیے۔ ہاں، یہ بھی اہم بات ہے۔ یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ سن کر تمہیں حیرت کس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں جو شخص اپنے آپ کو خدا کی بندگی اور اطاعت سے آزاد فرض کر کے کام کرے گا، یا اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی مان کر جس کی فی الواقع خدائی نہیں ہے زندگی بسر کرے گا، اس کا پورا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا۔ جب واقعہ یہ نہیں ہے کہ انسان یا خود مختار ہو یا اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ ہو، تو اس جھوٹ پر، اس خلاف واقع مفروضے پر اپنے پورے نظام فکر اور عمل کی بنیاد رکھنے والا انسان تمہاری رائے میں پانی پر نقش کھینچنے والے احمق کا سا انجام نہ دیکھے گا تو اس کے لیے اور کس انجام کی تم توقع رکھتے ہو؟ یہ تھی وہ تفسیر اس آیت کے فقرے میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، اور ظاہر ہے سچ پر، حق پر، اللہ کی اطاعت پر اگر یہ چیزیں قائم ہیں تبھی وہ قائم رہ سکتی ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر یہ ہو تو پھر یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ اگر اللہ چاہے تو ہماری جگہ کوئی اور مخلوق کو یہ کرے، لے آئے کسی اور کو، اللہ کیا اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ تو اس کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کا تسجب، بے حیائی، برائی، گناہ اور فاحش، یہ چیزیں جب دنیا میں یہ ہو جائیں گی، جب نیکیاں کم ہی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے گا۔ تو ایسے ان حالات میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ ہم دعائیں کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنے گا، ضائع ہو جائیں گے، رد ہو جائیں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دعوے پر دلیل پیش کرنے کے بعد فوراً ہی یہ فقرہ نصیحت کے طور پر ارشاد فرمایا گیا، اور ساتھ ساتھ اس میں ایک شبہے کا ازالہ بھی ہے جو اوپر کی دو ٹوک بات سن کر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ اگر بات وہی ہے جو ان آیتوں میں فرمائی گئی تو یہاں ہر باطل پرست اور غلط کار آدمی فنا کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب جو آدمی غلط کر رہا، جو آدمی باطل ہے، جو برائی کا ساتھ دے رہا، برائی میں ڈوبا ہوا ہے، تو پھر وہ آدمی ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نادان، کیا تو سمجھتا ہے کہ اسے فنا کر دینا اللہ کے لیے کچھ دشوار ہے؟ یا اللہ سے اس کا کوئی رشتہ ہے کہ اس کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے محض اقربا پروری کی بنا پر اسے مجبوراً چھوٹ دے رکھی ہو؟ اگر یہ بات نہیں ہے اور تو خود جانتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ ایک باطل پرست اور غلط کار قوم ہر وقت اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ کام کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ جب ظلم زیادہ ہوتا، جب ناانصافی ہوتی ہے، حق مارا جاتا ہے، برائی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس گروہ کو ہٹا کے دوسرے گروہ کو لے آتا ہے۔ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے واقعات ہم کو بارہا ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر
کبھی حاوی کر کے اس کو اقتدار عطا کرتے ہیں، طاقت قوت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی گورننس ہے یہ، جس کے مطابق دنیا کائنات کے اندر جو اس کے قانون لاگو ہیں۔ اس خطرے کے عملاً رونما ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط فہمی کے نشے میں مست نہ ہو جا کہ خطرہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ مہلت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ٹائم دیا، جو وقت دیا، اس کو غنیمت جاننا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جو وقت گزر جاتا دوبارہ جو ہے آتا نہیں ہے وہ، اور مہلت کا صحیح استعمال کرنا۔ تو مہلت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان اور اپنے باطل نظام فکر عمل کی ناپائیداری کو محسوس کر کے اسے جلدی سے جلدی پائیدار بنیادوں پر قائم کریں۔ جو نظام باطل ہے، جو پائیدار نہیں ہے، جو جھوٹ پر ہے، جو شرک پر ہے، اس کو ہٹا کر ایسے نظام لیا جو ہے پائیدار ہو، توحید پر ہو، ایمان پر ہو، آخرت کے یقین پر ہو اور مضبوط بنیادوں پر۔ تب اس چیز کو جو ہے ہمیں ملت اسلامیہ کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نظام لے آئے کہ جس کے اندر انصاف ہو، عدل ہو، مظلوموں کا حق مل جائے، پائیدار ہو، توحید، رسالت، آخرت کی بنیاد ہو، نہ کہ شرک۔ یہ ہے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہم کو ٹرین کرتی ہیں، یہ تربیت دیتی ہیں کہ یہ بڑے کام کے لیے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس نماز اور روزہ اور یہی چیزیں کر لیں کافی ہے سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اور مضبوط ہمارے ذہن، ہمارے فکر، ہمارے اخلاق، ہماری سوچ اور جو کو سیدھے راستے پر ڈالنے میں مدد کرتی ہیں۔ نماز 5 دفعہ ہم کو کیا کرتی ہے؟ یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ بار بار ہم جا کے اقرار کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور بھی پھر اللہ کے کلام کی دوسری آیتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس سے اگر ہم سمجھیں گے تو اس سے پھر ہم سبق لے سکیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے تفہیم القرآن کے اندر مفسر نے جو ہے ان نکات کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ فی ظلال کے اندر جو ہے تھوڑا سا کچھ نکات اس کے اندر یہ ہے، انسانی فطرت اور روح کائنات میں ہم آہنگی۔ لکھتے ہیں دراصل انسانی فطرت اور روح کائنات میں تخاطب اور افہام و تفہیم کی ایک مخفی زبان پائی جاتی ہے۔ فطرت انسانی کائنات کی طرف متوجہ ہوتی اور اس کی صداؤں اور اس کے پیغامات کو عکس کرتے ہی اس کے پیچھے چھپے ہوئے راز سے براہ راست ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی فطرت ان صداؤں کو نہیں سنتی اور یہ اشارات نہیں سمجھتی، وہ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی فطرت ناکارہ ہو چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سائنسدان لوگ آفاق، انفس، کائنات میں کتنا غور کرتے ہیں، کتنے حقائق کو جو ہے وہ جانتے ہیں، لیکن ان حقائق جاننے کے باوجود اگر اپنی فطرت، اپنی آواز کو اگر نہیں سنتے وہ فطرت کی، تو پھر ایسی فطرت جو ہے ان کے لیے ناکارہ۔ اب غیر مسلم سائنسدان کتنے کام کر رہے ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دے رہا کہ اس سے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ ان کے نظام فطرت میں کوئی ایسی خرابی واقع ہوتی ہے جس سے قبول حق کے طبعی صلاحیتیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے انسان کے حواس کسی بیماری کے نتیجے میں تعطل کے شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح آنکھ اندھی ہو جاتی، کان بہرے ہو جاتے، زبان گونگی ہو جاتی، نظام جسم کی یہ خراب پرزے کوئی چیز
عکس کرنے کے قابل نہیں رہتے، پھر قیادت اور پیشوائی کے لیے تو ان کی نااہلی اظہر من الشمس ہے۔ فکر مادی کے تمام علمبرداران ایسے ہی لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں جن کے مادی افکار اور خیالات کو لوگ علمی اور سائنٹیفک نظریات کا نام دیتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ علم و دانش یا سائنس کا انسان کی فطری صلاحیتوں کے ناکارے پن اور کائنات سے رابطہ قائم کرنے والے انسانی حواس کی خرابی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ لوگ قرآن کی اصطلاح میں کیا ہیں؟ اندھے ہیں، جان کر بھی نہیں جان رہے، فطرت کی آواز کو دبا رہے ہیں، سن نہیں رہے۔ تو ان قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ لوگ کیسے ہیں؟ اندھے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اندھے ہیں تو انسانی زندگی کی عمارت کسی ایسے نظریے اور مسلک یا فکر اور خیال کی اساس پر کیسے اٹھائی جا سکتی جو کسی اندھے کا پیش کیا ہوا ہو؟ اب ایسے لوگ اگر یہ چیز بتائیں تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ جو وہ پائیدار ہو؟ آسمانوں اور زمین کے مقصد حق کے ساتھ تخلیق جس طرح قدرت الہی کا پتہ دیتی ہے، اسی طرح یہ استحکام اور پختگی کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ حق ایک پائیدار اور پختہ سچائی کا نام ہے۔ یہ پختگی اور پائیداری اس لفظ کے صوتی آہنگ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل باطل ہے جو اس راکھ کے مانند ہے جو دور تک صحراؤں میں اڑتی پھرتی ہے، اور ضلال بعید ہے، یعنی پرلے درجے کی گمراہی جو آدمی کو کہیں سے کہیں بھٹکا لے جاتی ہے۔ پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین قریش کو دھمکی کس میں ہے؟ یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اور وہ چاہے تو تم کو مٹا دے اور ایک نئی خلقت کو لے آئے۔ یعنی جو اللہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا کہ وہ زمین پر نسل انسانی کی جگہ کوئی اور نسل لا کر بسا دے۔ ظاہر اگر انسان نافرمانی کرے، برائیوں میں ڈوبا رہے، شرک کرے، جھوٹ پر عملی زندگی کی بنیاد رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر جب چاہے تو کیا کرے گا؟ وہ نسل انسانی کی جگہ کوئی اور نسل لا کر بسا دے، یا نو انسانی کے ایک گروہ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے گروہ کو آباد کرے۔ کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے میں جو معنویت ہے وہ اس راگ کے پرتوں سے مطابقت رکھتی ہے جو فضا میں اڑ کر نیست نابود ہو جاتی ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور اس حقیقت پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق گواہ ہے، ماضی کے مکذبین کا انجام شاہد ہے، اور دور تک اڑ کر جانے والی راکھ بھی شاہد ہے۔ یہ ہے اس قرآن کا اعزاز بیان جس میں مناظر، تصاویر اور الفاظ کے پر تو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تھی ترجمانی اور تفسیر آیت نمبر 18 سے 20 تک تفہیم القرآن اور فی ظلال القرآن کے ذریعے سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو عام کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔